اور میرے ساتھ دعا زہرا ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ دعا کے ساتھ لائیو سیشن کریں. سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جی ہم نہیں مانتے, بھائی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ کے اس انٹرویو کو جس میں آپ نے جو کچھ کہا, وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو کوئی ڈرا دھمکا کے کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے, اسی لیے میں لائیو آئی ہوں. تو دعا آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور سامنے میں فون کے اوپر جو ہے نا کامنٹس ریڈ کرتی جاتی ہوں اور آپ سے آنسر بھی لیتی جاؤں گی. تو سب سے پہلا کویشچن جو میں آپ سے پوچھوں گی, اس وقت تمام لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں, کہ آپ یہ بتاؤ کہ لوگ ایک آئی ڈی سے اس وقت سوال آیا ہے, اور آپ لوگ بھی جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں پوچھتے جائیں, میں آپ لوگوں کے سامنے جواب دوں گی. ایک کامنٹ آیا ہے جس میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا اور ظہیر کی کو زنیرہ ماہم سے بچائے, یعنی کیا کہنا چاہوں گی؟ زنارہ ہم کوئی گینگ کی ممبر تھوڑی ہیں جن سے ہمیں بچایا جائے, وہ تو ایک شریف ہیں اور سچ کو سامنے لا رہی ہیں. ہاں, لیکن بات یہ نا کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں, کچھ یوٹیوبرز نے, کچھ فیک یوٹیوبرز نے آپ کے بارے میں یہ نیریٹو بنا دیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ آپ جو ہو شاید خدا نخواستہ آپ کو کوئی مار کے دھمکا کے کوئی بھینسوں والے انجیکشن لگوا کے آپ سے کوئی اس طرح کے بیانات دلوا رہا ہے, اسی لیے تو لائیو ہو آپ. تو سامنے آپ نے یہ کیمرے میں دیکھنا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا صاف پتہ چلے, کیونکہ لوگ آپ کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں. تو اب کیا کہو گی اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جناب آپ کو انجیکشنز لگوا کے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو میں ان تمام یوٹیوبرز کو یہ کہنا چاہوں گی, ماریہ علی, بشرا شکیل اور مہرین سبطین کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری جھوٹی باتیں کرنا بند کر دے. مجھے آپ کی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے پتہ ہے آپ کو کتنی مجھ سے ہمدردی ہے, مجھے سارا پتہ ہے, میں سارا جانتی ہوں. آپ میرے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں جو یہ گینگ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں بند کر دیں. اور آپ کے بارے میں تو وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ آپ کے گھروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھاگ رہے ہو, اور آپ لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کے لیے نہیں جا رہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اٹھ پٹانگ باتیں. اچھا میں اگلا کامنٹ ریڈ کر دوں. اگلا کامنٹ ہے جی کہ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی بیٹی دے جیسے کہ آپ, تو مجھے اپنی طرف سے بد دعا دی اور اللہ کر کے وہ بھی بھاگے اور پھر آپ کو پتہ چلے. کیا کہو گے ایسے لوگوں کو؟ میں ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی جیسا بھی ہے اس کو کم سے کم بد دعا تو نہ دیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو مطلب وہ ایسے کون سے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے, ظاہری بات ہے شوق سے تو کوئی نہیں بھاگتا, ایسے کیا حالات تھے کہ آپ کو اپنے گھر سے جانا پڑا؟ میری مجبوری تھی, وہ گھر سے مجھے جانا پڑا. میرے جو ماما بابا ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا. میری شادی وہ زبردستی میرے کزن سے کروانا چاہتی جس میں میں راضی نہیں تھی, تو مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا. جبکہ میں ظہیر کی بات بھی کرتی تھی ان سے تو وہ انکار کر دیتے تھے, اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا مجبوراً. دعا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک ذکر کیا تھا, پہلے بھی آپ نے جب مجھ سے ملی تھی آپ نے ویلنٹائنس ڈے کی بات کی تھی کہ ویلنٹائنس ڈے پہ بھی آپ کو مار پڑی تھی اور آپ کی والدہ کو پتہ چل گیا تھا. وہ سب لوگوں کو آپ جلدی جلدی بتاؤ. جی, ویلنٹائن ڈے والے دن بھی میرا جو موبائل ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. میری ماما کو اس کا پتہ لگ گیا تھا اس لیے, اور مجھے بہت زیادہ مار پڑی تھی اور دھمکی بھی دی تھی انہوں نے. لیکن وہ تو اللہ معاف کرے قرآن پاک تک اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ماں باپ کو غلط نہیں کہتے, لیکن مطلب یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ان کو سارا پتہ تھا شروع دن سے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں جب گئی ہوں اور میں کہاں گئی ہوں, کیوں گئی ہوں, کس کی وجہ سے گئی ہوں, اور میں نکلنے سے پہلے ویسے بھی لیٹر لکھ کر آئی تھی. اور ظہیر کا ویسے ہی میں ان کو بتاتی رہتی تھی, لیکن وہ پھر مجھے مارتے تھے اور غصہ کرتے تھے. اچھا, ساتھ ساتھ میں کویسچنس بھی ریڈ کر رہی ہوں, یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں بھائی آپ لوگوں کے کویسچنس بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو کویسچن ہے جی کہ ہاں, ایک آئی ڈی ہے فضا مرزا, انہوں نے کہا ہے کہ دعا زہرا کی آواز غور سے اگر سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو مار کے بٹھایا ہوا ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی زد و کوب کیا یا اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے. پلیز آپ ذرا یہ بھی بتاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا, نہ ہی مجھے کوئی مارتا ہے. میں جو بھی کہتی ہوں اپنی مرضی سے کہتی ہوں, اپنے پورے ہوش میں اور اپنی خوشی سے کہتی ہوں. جو تو لوگوں کو کیسے یقین دلایا جائے کہ آپ بالکل آزاد شہری ہو, گھوم پھر رہی ہو, شاپنگ کر رہی ہو, بازاروں میں جا رہی ہو, لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہوں, میں جو بھی کہتی ہوں لوگ اس کو نیگیٹو ہی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ کڈنیپ ہی ہے. جب بھی کہہ لو وہ یہی بولتے ہیں ہمیشہ. ہاں یہی بولتے ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کا کامنٹ پڑھ دوں, کیونکہ میں نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے تو بہت مشکل ہے, دوسرے ہاتھ میں ہینڈ فری ہے, ساتھ ساتھ میں یہ کویسچنس ریڈ کر رہی ہوں. اچھا دعا, یہ ایک شخص ہے, یہ ناظرین میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں, یہ ایک شخص ہے جو آپ لوگوں کے بارے میں تقریباً 3 گھنٹے کی ایک لائیو اسٹریمنگ کرتا ہے, اور یہاں پر آپ
کہ جو لنڈن والے ماموں ہیں اور جو آپ کی وہ میری آنٹی ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں, فیاض رامے جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں, اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں یہ بہت گھٹیا آدمی ہے. یہ زہیر کی فیملی کو جو ہے نا بہت برا کہتا ہے گینگ ہے. یہ یہی ہر وقت کہتا رہتا ہے. میں اس کو یہ کہوں گی کہ کم سے کم سچ تو بولو. تم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ہمیشہ جھوٹ ہی بولنا ہے. جھوٹ کا کوئی جو ہاتھ نہیں ہوتا. سچ ایک نہ ایک دن پتہ لگ ہی جاتا. تو سچ تو بولو. اور لائیو اسٹریمنگ کرتے ہوئے شخص پتہ کیا کرتا ہے, یہ لوگوں کو کہتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اینڈ پہ جا کے. اچھا جی, اب میں ایک اور کامنٹ ریڈ کروں گی آپ کا, کہ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کر کے, ہینڈ فری پکڑ لو بھائی, میری آواز پتہ نہیں کلیئر آ رہی کہ نہیں. کسی نے کہا اللہ کر کے آپ کے گھر میں بھی کل کو ایسی بیٹی ہو اور وہ گھر سے بھاگے, تو آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ مجبور ہوئی, یا آپ کو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں جو ہے نا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے فرینک رہوں گی کہ اس کو بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں اس کے ساتھ دوست بن کے رہوں گی کہ مجھ سے جب بھی چاہے وہ مجھ سے ایسی باتیں شیئر کر سکتی ہے. ہاں, تو دعا پھر آپ اپنے والدین کو کیا پیغام دینا چاہو گی, کیونکہ مطلب وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ رہے ابھی تک. ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ قانونی کارروائی کریں, لیکن وہ ضد نہیں چھوڑ رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں آپ اغوا ہی ہوئی ہو. میں اپنے والدین سے یہ کہوں گی کہ اپنی ضد چھوڑ دیں, اور جتنی رسپیکٹ وہ میری کرتے ہیں اتنی زہیر کی بھی کریں, اور ہمیں ایکسیپٹ کر لیں. اور میں کڈنیپ نہیں ہوئی یہ بات وہ بھی جانتے ہیں شروع دن سے. آپ نے سوٹ بہت پیارا پہنا ہوا ہے, پھر مجھ پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ سوٹ میں نے آپ کو دیا ہے. اور یہ کہ آپ کو میک اپ کرنا نہیں آتا, آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا میک اپ کر کے آئی ہو. یہ سوٹ مجھے زہیر نے دلایا ہے, اور یہ میک اپ میں نے خود کیا ہے. اچھا, تو آپ کی والدہ تو کہتی ہیں کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے اور وہ 14 سال کی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں 17 سال کی ہوں, اور جو وہ 14 سال کی کہتی ہیں انہوں نے وہ پیپرز میں میری عمر کم لکھوائی ہوئی ہے. ہاں بالکل. اور دعا ایک اور بات, کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جس دن آئی ہو اپنے گھر سے, اور اس دن سیٹرڈے کا دن تھا, اور جس دن آپ پنجاب یونیورسٹی میں پہنچے اس دن سنڈے کا دن تھا, تو سنڈے کو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ہوتی ہے, آپ نے وہاں پر آ کر اسٹوڈنٹ سے کیسے کال کروائی تھی؟ یہ سوال کا جواب ضرور دو, سب لوگ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے میں جب گھر سے نکلی ہوں نا اس وقت ٹائم تھا صبح کا 10:30-11 بجے کا, اور میں اس کے نیکسٹ ڈے وہاں پہنچی ہوں لاہور پنجاب یونیورسٹی صبح تقریباً 8-9 بجے, اور وہاں پہ ایک کارنر میں 3-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اسٹوڈنٹ تھیں. ٹھیک ہے, میں نے ان سے یہ میں ظہیر سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ظہیر یہ سنڈے والے دن یونیورسٹی کیسے کھلی ہوئی ہے, ذرا پلیز اس کا جواب دو. لیکن جو پنجاب یونیورسٹی ہے نا وہ بڑے پروگرامز کو ڈیل کرتی ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سیٹرڈے سنڈے کو بالکل ہی کلوز ہوتی ہے. وہ جن کے تھیسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. لوگ جو یہاں پہ ہیں لاہور میں رہتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے, اور وہ انہی اسٹوڈنٹ سے آئی تھنک اس نے کال کروائی ہے. وہاں پہ کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ریگولر سے, بٹ ہوتے ضرور ہیں, تو ان سے انہوں نے کال. اچھا, یہ بات میں نے پتا کیوں نہیں بتائی تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا ہم لوگوں کے بھی شوٹس ہوتے رہتے ہیں, ویسے بھی ہم لوگ پڑھنے کے لیے جاتے رہتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ سنڈے کو بھی وہاں پر اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جو آپ کا اندر کا عملہ ہے وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پر جو ہاسٹل کی لڑکیاں وہ بھی وہاں پر ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ بات میں کرتی نا, آپ لوگ نہ کرتے اور یہ لائیو نہ ہوتی, تو لوگوں نے کہنا تھا کہ شاید یہ بات بھی آپ کو سکھائی گئی ہے, اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات لائیو پوچھی ہے. اچھا, اور بھی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. پھر دعا اور ظہیر جو ہے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے. انہوں نے اپنا نیا چینل بھی بنا لیا ہے, انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتاؤں گی. اور بھی سوال, اور بھی, ہاں ایک سوال رہ گیا ہے بھائی, شکر ہے مجھے یاد آ گیا کہ آپ کے ایک کزن جن کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے, جو آپ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے, آپ کے والدین کہتے ہیں ہم نے کبھی شادی کی بات کی نہیں تھی, وہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیں گی؟ دیکھیے وہ جو کزن ہے نا میرا تایا کا بیٹا, وہ کتنے من سے میرے گھر میں رہ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور جو مجھے بہت بری لگتی تھی بات, اور میری اس سے شادی کی بات چل رہی تھی, سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور میری مرضی کے خلاف یہ سب کر رہے تھے, جبکہ میں ظہیر کا بولتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے اور مجھے مارتے تھے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں اب میڈیا پہ نہیں آ رہے, میرے تایا اور جو کزن ہے وہ بھی تو میڈیا پہ آئیں. ہاں جی بالکل, ان کو آنا چاہیے. اور مہدی علی کاظمی کو, اپنے فادر کو کیا پیغام دینا چاہتی ہوں؟ میں ان سے یہی کہوں گی کہ ظہیر کی بھی رسپیکٹ کریں جتنی وہ میری کرتے ہیں, اور ایکسیپٹ کر لیں ہمیں, اور ضد چھوڑ دیں. بالکل ضد چھوڑ دیں. اور مہدی علی کاظمی صاحب کو ہم نے آج انوائٹ کیا تھا ناظرین, وہ نہیں آئے, ان کی مرضی. ایک ولاگر کے تھرو انہوں نے ایک سائلنٹ میسج پہ بھیجا کہ میں قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہوں, جو کہ ان کا پورا حق ہے, لیکن وہ اینڈ پہ جا کے ہونی سلائی ہے. لیکن کائنڈلی اللہ کا یہ